کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ روک رہے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے، مانی زکوٰۃ آ گئے، مرتدین آ گئے، تو آپ نے اعلان فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اب ان لوگوں سے جہاد کروں گا، میں ان سے لڑائی لڑوں گا۔ سمجھایا بعض صحابہ نے، فاروق اعظم نے کہا تعنف یا خلیفۃ رسول اللہ، اے جانشین پیغمبر کچھ نرمی، ہلکا ہاتھ رکھ کے تھوڑا، موقع نہیں چاروں طرف محاذ کھولنے کا، ویسے ہی ہم تو حضور کی جدائی سے بالکل نڈھال ہے۔ پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں وہ لشکر روانہ کیا جا چکا ہے جو خبر سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برس کی واپس آ گیا تھا۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے اس رستوں کو روانہ فرمایا تھا، اور آپ تیسرا مورچہ تیسرا محاذ کھول دیں گے، بڑے بڑے جوان صحابہ تو ان کے ساتھ چلے گئے، اب کیا لڑائی لڑ لیں گے، تعلف تھوڑا نرمی۔ فرمایا صدیق یہ ہے ایمان۔ نعرے بہت لگائے، بہت سنے، ایک نعرہ میں بتا رہا ہوں، ہر ایک نوجوان کو، ہر ایک مسلمان بچے کو یاد کر لینا چاہیے، نعرہ صدیقی ایسا کلمہ رائدہ ہے، ایسا نعرہ ہے جس کو یاد کرنا چاہیے، دل کی تختی پر لوہے قلب پر لکھ لینا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو فاروق اعظم کو یوں کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، پہلے تو بڑے بہادر بنتے تھے، بالکل بزدل بھیگی بلی، اور پھر کہا یہ نعرہ صدیقی سنو عمر، تم الدین وانقطع الوحی اینقص انا حی، یاد کرو تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، سنو عمر دین مکمل ہو چکا، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، ہمارے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے مر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہم جیے اور دین میں کمی، ہم سانس لیں دین میں کمی، ہم لوگ مسلم اڑائے دین پر بغاوت، ہم عیش کی زندگی گزارے ناموس رسالت پہ حملہ، نہیں اینقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو چکا، کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے، میں اکیلا تنے تنہا ان لوگوں سے لڑائی لڑوں گا، انا اقاتل الناس۔ آگے بڑھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آگے بڑھ کر کے درخواست کی، شب سیفک ولا تفجعنا بفراقی، اے خلیفہ پیغمبر جانشین پیغمبر، آپ اپنی تلوار کو نیام میں کر لو، ہم ہیں لڑنے کے لیے، اپنی جدائی سے آپ ان کو غمزدہ مت کیجئے۔ لڑائی لڑی گئی اور ان تمام فتنہ پروروں کی سرکوبی کی گئی اور باقاعدہ ان سے جہاد کیا گیا، اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر تو فاروق اعظم بھی بول اٹھے، ان اللہ قد شرح صدر ابی بکر، اللہ پاک نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں پر صدیق اکبر پہنچے ہوئے تھے۔ کوئی یوں کہہ رہا ہے قام فی العدت مقام الانبیاء، صدیق اکبر آج وہاں کھڑے ہوئے تھے جو نبیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ اور ان کا مقام ہوتا ہے۔ کوئی یوں کہہ رہا تھا کرہناہ فی الابتداء وحمدناہ علی الانتہاء، شروع میں تو ہمیں اچھا نہیں لگا مگر بعد میں ہمیں تعریف کرنی۔ تو میرے محترم بزرگوں، عاشقان رسالت، پروان نبوت لفظ ہے ہمارے پاس، یہ سمجھے نہیں، ہم نبوت کے پروانے ہیں، رسالت کے دیوانے ہیں، ہمارے پاس نعرے رسالت ہے، یا رسول اللہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس ہے، نہیں ہے تو حقیقت اسلامی غیرت ایمان ڈوب رہی، اس کو زندہ کیجیے۔ محض ایک جلسے سے نہیں جاگے گی غیرت ایمانی، دل کو محبت کی پٹی میں جھونکنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیعت کو سمجھنا ہوگا، آپ کے مقام رسالت کو جاننا ہوگا۔ آؤ ان بوریا نشینوں کے پاس، آؤ ان مدرسوں میں بیٹھنے والوں کے پاس،
اور ان کے پاس آ کر کے سیکھو. یہ عقل کے پتلے عقل پر دین چلانا چاہتے ہیں. کتاب و سنت کو چھوڑ کر، حدیث و قرآن کو چھوڑ کر، عقلی بنیاد پر باتیں کر کر یہی تو کیا اس نے، خبیث نے، جس کا میں تو نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھتا، جو فتنے پھیلا رہا ہے. یہ اصل میں ہماری ایمانی کمزوریاں ہیں، یہ دین سے ناواقفی کا انجام ہے. اگر ہم دین کو جانیں گے، مقام رسالت کو جانیں گے، مقام صحابہ کو جانیں گے، ازواج مطہرات کے مرتبے کو جانیں گے، تو پھر دنیا میں جو بھی کوئی آئے گا، چاہے وہ تیواری آئے، چاہے بہاری آئے، چاہے کوئی آئے، پھر آپ کی غیرت ایمانی کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکے گا، اور انشاءاللہ کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا. اور جو کر رہا ہے پھر اس کے لیے اعلان ہے. سنو کیا اعلان ہے؟ میرا اعلان نہیں، اللہ کا اعلان ہے. سمجھاؤ، بتاؤ، راستہ دکھاؤ، نبی کا پیغام پہنچاؤ، نزول عیسیٰ کے بارے میں بتاؤ، ظہور مہدی کا عقیدہ حدیث کی کتابوں میں سامنے لا کر کے رکھو. اب بھی اگر باز نہیں آتا تو کہہ دو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. پھر اس کی یہ سنا دو قرآن کی آیت سورہ کہف کی. اب جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، اور نہیں مانے گا تو سن لے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. ہم نے اس کے لیے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے کہ چاروں طرف آگ کی قناتیں لگی ہوئی ہوں. بس ڈیوٹی ہے، ایک فریضہ ہے علماء دین کا. میں نے قرآن مجید کی آیت میں چاہتا تھا، سوچ رہا تھا کہ ایک بڑوں کی موجودگی میں کچھ سیرت کا ذکر کر کے سعادت حاصل کروں. جب مولانا ارشد صاحب نے بیان کیا اور باتیں سامنے آئی تو دل میں بات آئی. یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، بالکل مولانا ارشد کی تقریر ختم کرتے کرتے ایک دم سے دل میں آئی کہ تسلی بھی ہونی چاہیے ہماری. اللہ پاک نے فرمایا دیکھو یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. کوئی نہیں، بات نہیں، بڑے بڑے جگاڑی آ گئے، آئے اپنی موت مر گئے، بلی کتے کبوں نے نوچ ڈالا. مرزا غلام احمد قادیانی پاخانے میں سڑ گیا، انجام برا ہوا. فہرست ہے گستاخان رسول کی، ان کا انجام کیا ہوا. اس کا بھی انجام اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے. انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ انتقام لینے والا ہے. سب سے زیادہ تو خود اپنے نبی کے مقام کی حفاظت کرنے والی ذات خود اللہ کی ہے. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ورنہ تو میں آپ کو قرآن مجید سے کئی واقعے اور کئی آپ کو دلیلیں بتاتا کہ خود اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی حفاظت کیسے کیسے کی ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اگر نبی کی آبرو پر انگلی اٹھی ہے اللہ بولا ہے، نبی کی عزت پر کسی نے انگلی اٹھائی ہے، اللہ نے پتھروں کو آواز دی، پتھروں کو قوت گویائی یا ان کو ایسا انداز دیا جس سے کہ نبی کی براءت ہو جائے. قرآن میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اور کبھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے شاہد من اہلہا، اور کبھی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. میں نے اشارے کیے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر علماء دین آپ کے سامنے بتائیں گے. اللہ پاک خود اپنے نبیوں کی جان کی بھی مقام کی بھی کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے. میں نے آیت پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ تو جو اسلام کے دشمن ہیں، بڑے یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ تو سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی روشنی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. سن لو واللہ متم نورہ. یہ اپنی کرتوتیں کرتے رہیں گے، منصوبے اسکیمیں بناتے رہیں گے، لیکن اللہ کے منصوبوں کے سامنے کسی کا منصوبہ نہیں چلے گا. ابھی تو قرآن کی آیت سنی آپ نے، ایک دن آئے گا
وَإِنِّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے یا ان لوگوں کے یہودیوں کے مرنے سے پہلے ایمان لائیں گے اہل کتاب قبل موتی ہی کی ضمیر کہ دونوں مطلب بیان کیے ہیں علماء دین نے. تو یہی تو ہے واللہ متم نوری، اللہ اپنے دین کی، اپنے نام کی، اپنے کلام کی روشنی کو پورا کرنے والا ہے. اگرچہ یہ کافر کتنا بھی منہ بنائے. اور سن لو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے نبی کو دبنے کے لیے نہیں بھیجا، نبی کے دین کو مٹنے کے لیے نہیں بھیجا، معروف ہونے کے لیے نہیں بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ وہ ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دین حق دے کر کے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اللہ کا دین غالب آ جائے، غالب ہو کر کے رہے گا. بس دعا اس کی کرو اللہ پاک اس دار الاسباب میں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والوں میں ہمارا بھی کہیں کنارے پر نام لکھنے تو کام بن جائے گا. ورنہ حفاظت اللہ خود کرنے والا، وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج ہو تو مکڑی کے جانے سے کام لے لیا اللہ نے. تو اے تو تجھ میں جانے دے، پھونک مارو تو اڑ جائے، مگر جانے سے حفاظت کی نبی سے وسلم کی. کعبے کی حفاظت اللہ نے کی چھوٹے پرندوں کو بھیج کر. اور جب مٹانے پہ آیا پھر مچھر کو بھیج دیا، نمرود کی آنکھ میں گھسا، اس کا کام تباہ کر دیا. تو اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے آخری محبوب، آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، آپ کی سیرت مقدسہ اور آپ کی حیات طیبہ، ان چیزوں کو پڑھنے کا اور ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے ایمان کو بنانے کا اور بچانے کا، دونوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں ایمان بھی بناؤ، ایمان بھی بچاؤ. ایمان کو بنانا بھی فرض، ایمان کو بچانا بھی فرض. بنے گا کیسے؟ ان علماء کے پاس بیٹھ کر. بچے گا کیسے؟ اچھی صحبتوں میں آ کر. گندے یہ دربھنگا سے آنے والے بہاری ایسوں کے پاس بیٹھو گے تو معاملہ خراب ہوگا. اللہ نحوستوں سے ہمیں محفوظ رکھے، برائیوں سے ہمیں بھی بچائے، ہمارے بچوں کو، بلکہ آنے والی قیامت تک جتنی ہماری نسلیں، اللہ ہماری نسلوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.